أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ رات کر رہے ہیں ہم، اور اس کا آج رکوع نمبر 2 کریں گے اور پارہ نمبر ہے 13۔ آیت نمبر 8 سے دیکھیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور ہر شے اللہ کے نزدیک خاص انداز سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ تمام پوشیدہ ظاہر چیزوں کا جاننے والا سب سے بڑا عالی شان ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم میں سے جو کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے، اور جو شخص کہیں رات میں چھپ جائے اور جو دن میں چلے پھرے، یہ سب برابر ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اچھا، ہر شخص کے لیے کچھ فرشتے ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے، کہ وہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل دیتے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کرتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں، اور کوئی اللہ کے سوا ان کا مددگار نہیں رہتا۔ تو معقباتن سے مراد فرشتوں کی یہاں بات ہو رہی ہے اور علم الہی کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتی رہتی ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک بصورت جمے ہوئے خون کے رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کل ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا رزق، عمر، نیک و بد ہونا یعنی تقدیر، غرض ہر حالت میں، ہر کیفیت اور ہر نوعیت میں مقدر ہے، اور کوئی چیز اس کے احاطہ علمی سے خارج نہیں۔ لہٰذا اس نے اپنے علم کے بعوض ہر چیز کو مخصوص انداز میں رکھا ہے، اسی طرح سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کمال انتظام کی حالت یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں براہ راست خود دیکھ رہا ہے اور وہ اس کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے، بلکہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران فرشتے بھی ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پورے کارنامے زندگی کا ریکارڈ محسوس کرتے جاتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے فرشتہ بطور نگہبان اور محافظ کے بندوں کے ارد گرد مقرر ہیں، جو انہی آفتوں تکلیفوں سے بچاتے رہتے ہیں اور ان کے اعمال لکھتے جاتے ہیں، جو پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے الگ دن کے الگ، اور جیسے کہ 2 فرشتے انسان کے دائیں بائیں اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، دانے ہاتھ والے نیکیاں لکھتے ہیں، بائیں جانب والے برائیاں لکھتے ہیں۔ یہ فرشتے انسانوں سے کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اسی طرح 2 فرشتے اس کے آگے اور پیچھے جو اس کی حفاظت اور حراست کرتے رہتے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، رات کے الگ دن کے الگ۔
بس ہر انسان ہر وقت 4 فرشتوں میں رہتا ہے، وہ کاتب اعمال دائیں بائیں اور 2 نگہبانی کرنے والے آگے پیچھے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ تم میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے اور دن کے، اور ان کے میل صبح اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے۔ جب فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں تو باوجود علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم گئے تو انہیں نماز میں پایا، آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ اسی بنا پر علماء نے لکھا کہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر مرد تھوڑی دیر مسجدوں میں ٹھہریں، یہ مستحب عمل ہے، اور خواتین کچھ دیر کے لیے جائے نماز پر قیام کریں، اپنا ذکر اذکار کریں، تاکہ فرشتے گواہی دیں کہ انسان ذکر کی حالت میں تھا۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 12 سے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ وہ ایسا ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہ بادلوں کو بلند کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِیبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِی اللَّهِ وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ۔ اور رات فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہے گرا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ اللہ کے باب میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا شدید القوت ہے۔ لہو دعوت الحق، سچا پکارنا اسی کے لیے خاص ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور خدا کے سوا جس کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتا جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے، اور جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ اس کے منہ تک اڑ کر آ جائے، اور وہ اس کے منہ تک آنے والا نہیں، اور کافروں کی ان سے درخواست کرنا محض بے اثر ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور اللہ ہی کے سامنے سب سرخم کیے ہوئے ہیں، جتنے آسمانوں میں جتنے زمین میں ہیں، خوشی سے یا مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے وقتوں میں۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ رعد ایک فرشتہ ہے جو بجلی کے کوڑے سے بادلوں کو ہانکتا ہے۔ رات کی تسبیح اگرچہ انسان اور دیگر حیوانات نہیں سمجھتے، مگر ہیبت ناک آواز سب سنتے ہیں۔ بادل کی گرج اللہ کی قدرت اور یکتائی کا حال بیان کرتی ہے، اور دوسرے فرشتے اللہ کے ڈر سے اس کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ برق اور رعد اس کے قہر کی نشانیاں ہیں جس سے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ گرج کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بجلی بھی گرا دیتا ہے۔ مضبوط پہاڑ، مضبوط مکان، سبز درخت، کوئی چیز بھی اگر اس پر بجلی گر جائے سالم نہیں بچتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جبرویت طاقت ہے کہ دشمن اس کے قبضے سے نکل نہیں سکتا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک متکبر رئیس کے پاس دعوت اسلام کا پیغام بھیجا۔ وہ متکبر بولا کہ اللہ کا رسول کون؟ وہ اللہ کیا چیز؟ سونے کا یا چاندی کا یا تانبے کا؟ تیسری مرتبہ جب اس نے گستاخانہ الفاظ کہے تو فوراً ایک بادل اٹھا اور اس پہ بجلی گری، اور اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور جل کر ہلاک ہو گیا۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 16۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ ترجمے کو دیکھیں۔
آپ کہیے کہ آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ۔ آپ یہ کہیے کہ اب پھر بھی تم نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار قرار دے رکھے جو خود اپنی ذات کے نفع نقصان کو بھی اختیار نہیں رکھتے۔ آپ یہ بھی کہیے کہ اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یا کہیں تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہو جیسا خدا پیدا کرتا ہے، پھر ان کو پیدا کرنا ایک سا معلوم ہوا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی واحد غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فصلت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، پھر نالے اپنے مقدر کے موافق چلنے لگے، پھر وہ سیلاب بہہ پڑا جو اس کے اوپر ہے، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر زیور یا اسباب بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق و باطل کی اسی طرح کی مثال بیان کر رہا ہے۔ جو میل کچیل تھا وہ تو پھینک دیا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کی کارآمد ہے وہ دنیا میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں توحید قائم رہنے والے مومن و مشرک کے درمیان فرق بتایا گیا ہے، جیسے بینا اور نابینا، توحید و شرک کا مقابل ایسا سمجھو جیسے نور و ظلمات۔ تو کیا ایک اندھا مشرک جو شرک کی اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، وہ ایک مومن جو نور ایمان سے آراستہ ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز دونوں ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ پھر مشرکین سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جیسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کیا تمہارے باطل معبودوں نے بھی کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے؟ وہ تو ایک مکھی کا پر اور ایک مچھر کی ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں حق و باطل کا فرق واضح مثال سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ نہ حق اور کفر کا اگرچہ عارضی چند روزہ تسلط ہو جائے گا تو اہل ایمان کو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حق ظہور پذیر ہوگا، حق نمایاں ہوگا، حق ہی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 18، اور اسی پہ ہمارا رکوع بھی مکمل ہو جائے گا۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا ان کے واسطے اچھا بدلہ ہے، اور جن لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا، ان کے پاس اگر تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور اس کے ساتھ اسی کے برابر اور بھی ہوں تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں، لیکن ان لوگوں کا سخت حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ 3 سوالات ہیں رکوع نمبر 2 سے۔ پہلا سوال ہے موقبات ان سے کون مراد ہے؟ آیت نمبر 11 فرشتوں کے احوال تحریر کریں، اور آیت نمبر 13 میں سوال ہے رات کی وضاحت احادیث کی روشنی میں لکھیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو توحید اور ایمان اور اسلام کی دعوت کی دولت سے نوازا اور شرک اور کفر کی لعنت سے بچا لیا۔ یا اللہ، ہم کو ہمیشہ حق پر قائم رہنے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل سے گریز اور بچنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہر طرح کے نفع نقصان کا اختیار آپ ہی کے دست قدرت میں ہے، ہم کو اس پر یقین کامل عطا فرما دیجیے۔ نفع نقصان کے ہر معاملے میں اپنی ہی ذات عالیہ کی طرف رجوع ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، بے شک حق و باطل دنیا میں آپ ہی کی حکمت و مشیت سے دونوں چل رہے ہیں،
یا اللہ اس وقت باطل کو جو عارضی فروغ جہاں نصیب ہو اس کو دور فرما، حق کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ باطل کو میل کچیل کی طرح پھینک جانا نصیب فرما، حق کو قابل قدر جان کر اس کو اپنانا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے حقیقی معرفت ہم سب کو عطا فرمائیے اور ہم کو اپنی اطاعت کاملہ کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہر معاملے میں ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور حقیقی نفع پہنچانے والے، نقصان سے بچانے والے آپ ہی کی ذات کو یقین کرنے والے بن جائیں، یہ نعمت عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک جو ظاہری باطنی دینی دنیاوی نعمتیں ہم کو عطا کر رکھی ہیں ان پر حقیقی شکر گزاری کے ہم کو توفیق بھی عطا فرما دیجیے تاکہ نعمتوں میں ترقی ہو۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما دیجیے اور ہمارے بگڑے ہوں کو سنورنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور دشمنان دین اسلام کے لیے عقوبت کے فیصلے فرما دیجیے اور ان پر ایسی سزائیں جاری فرما دیجیے جو کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔